بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد اسنین۔ نظر ڈالتے ہیں 29 جنوری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک پروگرام کے دوران نام نہاد ڈیل آف سینچری منصوبے کی رونمائی کی ہے۔ فلسطینی صدر نے امریکی صدر کا مشرقی وسطی کے لیے منصوبہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو 1000 بار مسترد کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ناپاک صہیونی منصوبے سینچری ڈیل کی رونمائی پر عالمی سطح پر سخت تنقید کیا گیا ہے اور بہت سے اسلامی ممالک اور فلسطینی جماعتوں کے سربراہوں نے اس امریکی و صہیونی منصوبے سے اپنی شدید مخالفت و بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے تک پہنچنے کی تمام امریکی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ روسی خبررساں ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA ایران، عراق اور افغانستان ڈیسک کا سربراہ افغانستان میں پیر کو تباہ ہونے والے امریکی طیارے میں ہلاک ہو گیا۔ چین میں کورونا وائرس سے 132 افراد کی اموات واقع ہو چکی ہے، جبکہ 5974 لوگوں میں یہ انفیکشن پایا گیا ہے۔ طالبان نے افغان فوجی اڈے پر دھاوا بول دیا ہے، جس کے نتیجے میں 15 افغان اہلکار جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جاسوسی کے لیے متعین ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے تباہ کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک پروگرام کے دوران نام نہاد ڈیل آف سینچری منصوبے کی رونمائی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ آج مشرق وسطی میں امن کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا گیا۔ انہوں نے اسی طرح دعویٰ کیا کہ صہیونی حکومت امن کے درپے ہے۔ امریکی صدر نے سینچری ڈیل کے نام سے مشہور امریکی صہیونی نام نہاد منصوبے کے بارے میں کہا کہ لینڈن جانسن کے دور حکومت کے زمانے سے اب تک اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے لیے متعدد کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن جو منصوبہ میں نے تیار کیا ہے وہ امن کا بہت ہی تفصیلی منصوبہ ہے، جو 80 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات شامل ہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکی صہیونی امن منصوبے کی بنیاد پر امریکہ بیت المقدس کے تمام علاقوں کو اسرائیل کا حصہ سمجھے گا اور مقبوضہ جولان پر اس حکومت کے قبضے کو بھی باضابطہ قبول کرتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری تجویز دونوں فریقین کی جیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی دونوں ہی امن کے خواہشمند ہیں۔ میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جرأتمندانہ طریقے سے یہ قدم اٹھایا۔ فلسطینی صدر نے امریکی صدر کا مشرقی وسطی کے لیے منصوبہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو 1000 بار مسترد کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے پیش کردہ منصوبے کے رد عمل میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یہ ڈیل سازش ہے جو کامیاب نہیں ہوگی اور ہم اس ڈیل کو 1000 بار مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ اگر مقبوضہ بیت المقدس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت نہیں تو ہم اسے کیسے قبول کریں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے کہتا ہوں مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطینیوں کے حقوق برائے فروخت نہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اس منصوبے کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کی جانب سے اس فیصلے کو پہلے ہی مسترد کیا گیا تھا اور غزہ پٹی میں ہزاروں افراد نے فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں کا رخ کیا۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تصاویر کو آگ لگائی اور بینروں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ فلسطین برائے فروخت نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کے اس منصوبے کے خلاف فلسطینی تنظیمیں لبریشن آرگنائزیشن، حماس اور اسلامی جہاد متحد ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ناپاک صہیونی منصوبے سینچری ڈیل کی رونمائی پر عالمی سطح پر سخت تنقید کیا گیا ہے اور بہت سے اسلامی ممالک اور فلسطینی جماعتوں کے سربراہوں نے اس امریکی و صہیونی منصوبے سے اپنی شدید مخالفت و بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اس مذموم منصوبے پر اپنا اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ٹرمپ کی ٹیلی فونی گفتگو کی درخواست کو مسترد کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے یا منصوبے کو تسلیم نہیں کریں گے جو بیت المقدس کی مرکزیت کے ساتھ ایک خود مختار فلسطین کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ہو۔
تنظیم آزادی فلسطین کے ایک رکن عزام الاحمد نے صہیونیوں امریکی منصوبے سینچری ڈیل کو شکست خوردہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری تنظیم تل ابیب کے ساتھ اپنے تمام معاہدوں کو معطل کر دے۔ ایک یورپی عہدیدار نے یورو نیوز سے گفتگو میں اعلان کیا کہ برسلز کسی بھی ایسے منصوبے کو تسلیم نہیں کرے گا جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری گفتگو کے عمل کو نقصان پہنچائے اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادکاری کو قانونی شکل دینے کی کوشش کرے۔ ادھر ایران نے امریکی صدر کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سینچری ڈیل کو صدی کی خیانت قرار دیا ہے۔ افغانستان میں تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے تک پہنچنے کی تمام امریکی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق افغانستان میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے کے ملبے تک پہنچنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ طالبان نے غزنی میں امریکی ملٹری طیارے کے ملبے تک پہنچنے کی کوششیں پسپا کر دی ہیں، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے کے ملبے تک پہنچنے کے لیے طالبان اور افغانی افواج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے افغان صوبہ غزنی میں اپنی فوجی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کی تھی، تاہم یہ بھی دعویٰ کیا کہ طیارہ دشمن کی کارروائی کے نتیجے میں سرنگو ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں اور طیارے کی اصل تباہی کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ واضح ہے کہ طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے صوبہ غزنی میں گر کر تباہ ہونے والا طیارہ امریکی خفیہ ادارے CIA کا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طیارے میں سوار امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران اور دیگر تمام ارکان مارے گئے۔ روسی خبررساں ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA ایران، عراق اور افغانستان ڈیسک کا سربراہ افغانستان میں پیر کو تباہ ہونے والے امریکی طیارے میں ہلاک ہو گیا۔ روسی ذرائع کے مطابق افغانستان میں پیر کو امریکہ کا جو طیارہ تباہ ہوا اس میں مائیکل دی اینڈرا بھی موجود تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA میں مائیکل دی اینڈرا ایران، عراق اور افغانستان میں انجام پانے والے دہشت گردانہ اقدامات کا نگراں رہا ہے اور اسے CIA میں آیت اللہ مائک بھی کہا جاتا ہے۔ ویسٹرن ٹوڈے کے حوالے سے تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ روسی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے لیے انجام دیے گئے دہشت گردانہ حملے کا سربراہ مائیکل دی اینڈرا افغانستان میں حادثے کا شکار ہونے والے امریکی طیارے میں موجود تھا۔ مائیکل دی اینڈرا کو مشرقی وسطی میں امریکہ کے دہشت گردانہ منصوبوں کو نافذ کرنے والے اہم افراد میں سمجھا جاتا تھا۔ طالبان نے باضابطہ طور پر ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے افغانستان کے صوبہ غزنی میں امریکہ کے ایک طیارے کو مار گرایا ہے۔ طالبان نے جلتے ہوئے طیارے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے افغانستان میں اپنے طیارے کے گرنے کی خبروں کی تائید کی ہے، لیکن اس بات کی تائید نہیں کی کہ اسے مار گرایا گیا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ طیارے میں کتنے افراد سوار تھے اور کتنے افراد اور کون کون مارے گئے۔ چین میں کورونا وائرس سے 132 افراد کی اموات واقع ہو چکی ہے، جبکہ 5974 لوگوں میں یہ انفیکشن پایا گیا ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب تک 132 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پیر کے روز تک اس وائرس سے مرنے والے مریضوں کی تعداد 106 تھی۔ ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ NHC کو 28 جنوری کی رات تک 59 صوبوں سے کل 5974 مریضوں کی اطلاع ملی ہے، جن میں سے 1239 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 9239 لوگوں کے لیے اس وبا کی زد میں آنے کا شبہ بھی پایا جاتا ہے۔ طالبان نے افغان فوجی اڈے پر دھاوا بول دیا ہے، جس کے نتیجے میں 15 افغان اہلکار جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے صوبہ قندوز میں فوجی اڈے پر طالبان دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ رات کیے گئے حملے میں طالبان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حملے میں مجموعی طور پر 15 اہلکار جاں بحق ہوئے، جن میں 14 فوج کے اہلکار اور 1 کا تعلق پولیس سے تھا۔ اسی طرح زخمیوں میں بھی 8 فوجی، 2 وفاقی پولیس اور 3 مقامی پولیس کے اہلکار شامل ہیں۔ حملے کے بعد طالبان افغان فوج کا اسلحہ اور 4 اہلکاروں کو اغوا کر کے اپنے ہمراہ لے گئے۔ ترجمان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم افغان سیکیورٹی فورسز نے حملے کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جاسوسی کے لیے متعین ڈرون طیارے کو یمنی فوج نے تباہ کر دیا ہے۔ یمنی فوج ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے سرحدی علاقوں کی نگرانی اور یمنی فوج اور مجاہدین کی جاسوسی کے لیے ڈرون طیارے کو یمنی حدود میں بھیجا تھا۔ یمنی دفاعی سسٹم نے دشمن کے طیارے کی نشاندہی کرنے کے بعد میزائل کے ذریعے طیارے کو سرنگو کر دیا۔ یمنی ویب سائٹ انصار اللہ کے مطابق مذکورہ طیارہ جیزان کے علاقے جبل العمود میں زمین پر گرا ہے۔
یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں. اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل. اللہ حافظ.